بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابن العربی فاؤنڈیشن میں خوش آمدید۔ آج کی ہماری پوسٹ شیخ اکبر محی الدین محمد ابن العربی کی کتاب تدبیرات الہیہ کے باب نمبر 3 میں سے ہے۔ اس باب میں شیخ اکبر نے شہر جسم کی تعمیر اور تفصیل پر بات کی ہے اور یہ بتایا ہے کہ یہ اس خلیفہ یعنی روح کی مملکت ہے۔ شیخ اکبر فرماتے ہیں جب اللہ سبحانہ نے اس خلیفہ کو ایجاد کیا تو اس کے لیے ایک شہر بنایا جہاں اس کی رعایا اور ارباب مملکت کو ٹھہرایا۔ اسے حضرت جسم یا بدن کہا جاتا ہے۔ پھر خلیفہ کے لیے اس جسم میں ایک جگہ متعین کی کہ جہاں اس کا قیام ہو۔ ایک گروہ کا خیال ہے کہ روح کا مسکن دماغ ہے، جبکہ مجھ پر آگاہی اور استدلال سے نہ کہ برہان سے یہ واضح ہے کہ یہ مسکن شرعاً قلب ہی ہے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب سے روایت کرتے ہوئے فرمایا، میں اپنی زمین اور اپنے آسمان میں نہ سما سکا جبکہ میں اپنے بندے کے قلب میں سما گیا۔ ایک اور حدیث میں فرمایا، اللہ تمہاری صورتوں اور تمہارے اعمال کو نہیں دیکھتا بلکہ وہ تو تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے۔ اور اس کی وجہ بھی واضح ہے کہ نائب مقرر کرنے والے کی نظر ہمیشہ اپنے نائب پر ہوتی ہے۔ بے شک اللہ سبحانہ نے اجسام میں ارواح کو اپنا نائب بنایا ہے۔ شیخ اکبر مزید فرماتے ہیں، اللہ سبحانہ نے اس شہر جسم کی سب سے بلند و بالا جگہ پر اس خلیفہ کے لیے ایک بلند مرتبت محفوظ مقام بنایا اور اس کا نام دماغ رکھا۔ اس میں خلیفہ کے لیے مختلف طاق اور روشندان رکھے جس سے وہ اپنی مملکت پر نظر رکھتا ہے۔ یہ 2 کان، 2 آنکھیں، ناک اور منہ ہی ہے۔ اس کے بعد آپ نے تفصیل سے دماغ کے مختلف حصوں کا بتایا ہے۔ شیخ اکبر کے بقول دماغ کے 3 حصے ہیں، ایک اگلا حصہ، ایک درمیانی حصہ اور ایک پچھلا حصہ۔ فرماتے ہیں دماغ کے اگلے حصے میں تمام حواس کا ڈیٹا لایا جاتا ہے، یہ ذخیرہ گاہ خیال ہے۔ دماغ کے درمیانی حصہ ذخیرہ گاہ فکر ہے، جہاں خیال کے محصولات لائے جاتے ہیں، درست کو قبول اور فاسد کو رد کیا جاتا ہے۔ اور دماغ کا پچھلا حصہ ذخیرہ گاہ یادداشت ہے اور یہ دماغ وزیر یعنی عقل کا مسکن ہے۔ اس کے بعد اس باب میں شیخ اکبر نے نفس کی بات کی ہے۔ شیخ فرماتے ہیں کہ نفس تغییر اور تطہیر کی جا ہے اور امر و نہی کا مرکز ہے۔ انسان کے 3 نفس ہیں، نفس نباتی، نفس حیات اور نفس ناطقہ، لیکن جس نفس کی طرف یہاں اشارہ ہے اس نفس کے مختلف نام قرآن و حدیث میں آئے ہیں۔ کبھی اسے نفس امارہ بالسوء کہا گیا، کبھی نفس لوامہ کہا گیا، کبھی نفس راضیہ کہا گیا، کبھی نفس مرضیہ کہا گیا، کبھی نفس مطمئنہ کہا گیا۔ شیخ کے بقول اس مملکت میں یہ نفس 2 مضبوط سرداروں کے درمیان ہے، ایک روح اور دوسری خواہش، کہ یہ دونوں اسے اپنی جانب بلاتے ہیں اور ان دونوں کی پکار ہی اللہ کی طرف سے ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جس نے نفس کو برابر کیا اور پھر اسے اس کی گناہگاری اور تقوی کا الہام کیا۔ شیخ فرماتے ہیں کہ اگر یہ خواہش کی بات مانے تو اس کا نام امارہ بالسوء ہوگا، لیکن یہ اگر عقل اور روح کی بات مانے تو اس کا نام نفس مطمئنہ ہوگا۔ اب ہم آتے ہیں اس متن کی جانب جو اس پوسٹ کا مغز ہے۔ شیخ اکبر فرماتے ہیں جب روح نے دیکھا کہ وہ نفس کو بلاتی ہے لیکن نفس اس کی بات نہیں سنتا، جبکہ اسے تو یہ کہا گیا کہ یہ نفس اس کی ملکیت ہے، تو روح نے اپنے وزیر سے پوچھا کیا وجہ ہے کہ نفس میری بات نہیں سنتا؟ عقل بولی، اے عزت مآب سردار، یہاں آپ کے مقابلے میں ایک اور موجود ہے جو نفس کے دل میں آپ کی جگہ لینا چاہتا ہے۔ وہ قوی اور صاحب اطاعت امیر ہے، اس تک رسائی مشکل اور پہنچ دشوار ہے، اسے خواہش کہتے ہیں، اس کی عطا ظاہر اور فوری ہے۔ اس نے اپنے وزیر کو نفس کی طرف بھیجا، اس پر اپنا آپ نچھاور کیا اور اس کی تمام تمناؤں کو جلد از جلد پورا کرنے کا وعدہ کیا، لہٰذا نفس نے خواہش کی بات مان لی اور اس کا مطیع اور فرما بردار ہو گیا، اس کے رعب اور دبدبے میں آ گیا۔ آپ کی فوج اور رعایا بھی اس نفس کے پیچھے چل دی۔ اب آپ کے پاس صرف ارباب مملکت ہی بچے ہیں، یہ آپ کے حقائق سے شناسہ اور آپ سے مخصوص لوگ ہیں۔ اے خلیفہ، دشمن آپ کے گھر تک آن پہنچا ہے، وہ اسے تباہ و برباد کرنا چاہتا ہے، اس مملکت سے بے دخل کر کے آپ کے تخت پر قبضہ چاہتا ہے، لہٰذا اس کا کچھ حل نکالیے، یہ نہ ہو کہ سب کچھ لٹ جائے۔ اس پیراگراف میں شیخ اکبر نے نفس اور اس کے وزیر عقل کے درمیان ہونے والا وہ مکالمہ قلم بند کیا ہے جو یہ بتاتا ہے کہ جب نفس خواہش کا مطیع اور پیروکار ہو جائے
تو کس طرح یہ مملکت جسمانی تباہ و بربادی کا شکار ہو جاتی ہے۔ خلیفہ کے وزیر عقل نے اسے یہ باور کروایا ہے کہ آپ جب تک نفس کو خواہش کی غلامی سے آزاد نہیں کروائیں گے آپ کی یہ مملکت قائم نہیں رہ سکتی، اور اس مملکت کے قیام کے لیے یہی سب سے بڑی جنگ ہے جو ہر شخص لڑ رہا ہے۔ اپنی ذات میں ہر شخص خواہش اور روح، شہوت اور عقل کے درمیان ایک مسلسل جنگ میں برسر پیکار ہے، اور اس جنگ میں وہی کامیاب ہو سکتا ہے جو اپنے نفس کو اپنی خواہش کے ہاتھ سے نکال کر اپنے روح کے ہاتھوں میں دے اور اسے ان امور پر چلائے جو خلیفہ مقرر کرنے والے نے خلیفہ کو بتائے۔ یہاں خلیفہ مقرر کرنے والی ذات اللہ عز و جل کی ہے، اور خلیفہ یہ روح انسانی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں شیخ اکبر کے کلام کو پڑھنے والا، سننے والا، سمجھنے والا اور اس پر عمل کرنے والا بنائے۔ آمین یا رب العالمین۔